بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر پرورش میں آ گئے اور 25 سال کی عمر تک آپ اپنے چچا کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پوچھتے، اور جب بھی کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں کھاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے، وہ جہاں بھی جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 11 یا 12 سال کی تھی تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر لے جانا چاہا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس ڈر سے کہ کوئی ان کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ سفر بہت مشکل ہے۔ مکہ میں ان دنوں بہت سخت گرمی تھی، اور اس گرمی میں ایک 12 سال کا بچہ اتنی دور ملک شام کا سفر کر پائے گا یا نہیں۔ لیکن پھر دشمنوں کے بارے میں خیال آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ پکا کر لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے باحفاظت رہیں۔ پھر ملک شام کی طرف یہ تجارتی قافلہ روانہ ہوا، اور حضرت ابو طالب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا تھا، اور ان کے ساتھ سارے قافلے پر بھی اس کا سایہ آ رہا تھا، جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی تھی۔ سبحان اللہ! یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فیصلے پر اطمینان ہوا کہ ان کے بھتیجے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے قافلے پر اپنی رحمت برسا رہے ہیں۔ پھر چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا، اور بصرہ میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تاکہ کچھ دیر آرام کیا جائے، جہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، لیکن موسم گرما کی وجہ سے وہ سوکھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر اس پیڑ کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اس درخت کو لگی، یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر پھل بھی لگ گئے۔ سبحان اللہ! اسی درخت کے سامنے ایک عیسائی راہب کا گھر تھا، جو ہر آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا تھا اور آخری نبی کا انتظار کرتا تھا، جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ تورات اور انجیل کا علم رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے اسے معلوم تھا کہ آخری نبی میں کون سی نشانیاں موجود ہوں گی۔ اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھا تو اسے اس قافلے میں کچھ عجیب معجزے دکھے، اور وہ ابر کا ٹکڑا بھی دکھا جو سارے قافلے کو سایہ دے رہا تھا۔ بحیرہ نے سارے تاجروں کو اپنے پاس کھانے کی دعوت دی اور قافلے کے سبھی لوگوں کو آنے کے لیے کہا۔ تاجروں نے دعوت قبول کر لی اور یہ بھی سوچنے لگے کہ ہم تو کئی بار یہاں آ گئے ہیں، لیکن بحیرہ نے ہمیں کبھی دعوت پر نہیں بلایا۔ پھر سارے عرب تاجر دعوت پر پہنچے اور کھانا کھانے لگے۔ بحیرہ اس بیچ ان سارے لوگوں میں آخری نبی کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے قافلے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی تھی، جیسے بادلوں کا سایہ دینا اور سوکھے درخت کا ہرا بھرا ہو جانا۔ اس نے سارے قافلے والوں سے ملاقات کر لی، لیکن اس قافلے میں اسے وہ چہرہ نہیں ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ بحیرہ نے قافلے والوں سے پوچھا کہ کیا سارے لوگوں نے اس دعوت میں شرکت کی ہے؟ تو تاجروں نے کہا کہ نہیں، ایک بچہ نہیں آیا ہے، وہ ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو بحیرہ نے اس بچے کو بھی دعوت میں لانے کی درخواست کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور جیسے ہی بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور دل میں خوشی سے کہنے لگا کہ یہ تو وہی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا اور جس کی وجہ سے یہ دعوت کی گئی۔ بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے کاندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان موجود نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی۔ پھر بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا لیکن ہماری کتابوں میں تو کہا گیا ہے کہ آخری نبی یتیم پیدا ہوں گے۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اور میرے بھائی کی ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں وہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں، اور یہ ساری نشانیاں تورات اور انجیل کی مقدس کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔
बहीरा ने हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मशवरा दिया कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन मक्का वापस भेज दें ताकि यहूदी इन्हें पहचान ना लें और इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसने कहा कि अगर उन यहूदियों ने वो देख लिया जो मैंने देखा है तो वो ज़रूर इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने अपने तिजारत का सामान कम नफ़ा या बग़ैर नफ़े के बेच दिया और फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का रवाना होने लगे और सही सलामती के साथ अपने भतीजे को मक्का लेकर आ गए। मुल्क शाम का ये सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत अहम रहा। इस सफ़र से उन्हें बहुत सारे तजुर्बात हासिल हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का में लोगों की बकरियां भी चराया करते थे, जिससे उन्हें कुछ रकम या बकरियों का दूध मिला करता था। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।